لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا جو سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ برحق ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے، جس نام سے بھی اس کو پکارو دل میں سکون اللہ پیدا کر دے گے۔ اور یہ بھی کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر کے سوا کسی کے نام سے آپ کو دل کو اطمینان نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ویرانی نہیں بولتا، اللہ خود اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جس مالک نے دل بنایا ہے وہ پاک ذات اعلان کرتی اس بات کا کہ میرے ذکر سے دلوں کو، اس لیے دل میں نے بنایا، تمہارے دل کو دھڑکن دینے والا میں، تمہارے دل کو چلانے والا میں، تم کو روزی پہنچانے والا میں، زندگی بخشنے والا میں، موت کے حوالے کرنے والا میں، تمہارے جسم میں روح پیدا کرنے والا میں، ڈالنے والا میں، نکالنے والا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کو دو ذکر عنایت فرمائے، ایک تو لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے استغفر اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ایک تو ہم تسبیح نکالتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ ٹھیک ہے، اس زبان میں نے کہا نا، ذکر باللسان، ذکر بالقلب بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اگر ذکر باللسان اور ذکر بالقلب شامل ہو گیا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، چاہے جو بندہ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، زبان سے کہہ کہ لا الہ، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ نہیں ہے کوئی پوجا کے قابل۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی بندگی کی۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی پوجا کے قابل، نہیں ہے کوئی بندگی کے قابل، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل، الا اللہ، سوا کہ اللہ۔ تو اگر کسی کو عبادت کرنی تو صرف اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرنی تو اللہ کی کرے۔ تو زبان سے تو اقرار کرے لیکن پھر دل کو بھی اس میں شامل کر دے کہ دل بھی اقرار کرتا ہے یا نہیں۔ زبان نے تو اقرار کر لیا، دل کو بھی اقرار کرے کہ اب تیرے دل میں ابھی اس میں کچھ ہے تو نکال دے اس کو، دل کو خالی کر دے۔ ایک اعرابی شخص بیچارہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، سیدھا سادہ گاؤں کا انسان، اور کچھ خطائیں چھوٹی موٹی ہو گئی ہوگی، لیکن انسان جب اچھا ہوتا ہے تو چھوٹی سی خطا ہوتی تو ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے پہاڑ، میرے سر پہ پہاڑ ہے، تو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا خطا وار ہوں، اور رونے لگا، بچے کی طرح رونے لگا، سکسیاں بھرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے، تجھ سے خطا بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا تیری خطائیں کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے اس کے قطروں سے زیادہ ہے؟ اور دل میں جذبہ تھا اقرار کرنے کا، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتا ہوں، اتنا گنہگار ہوں کہ آپ کہتے ہیں قطرے، ہاں قطرے سے بھی زیادہ ہے میرے کو۔ پھر کہا کہ درختوں کے پنوں سے زیادہ، تو رو رو کر اور رونے لگا اور رونے لگا، کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ تو درختوں کے پنوں سے زیادہ ہے، ریگستان کے ضرورت، ہاں ریگستان کے ضرورت سے زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہے؟ اس وقت خاموش ہو گیا۔ جب اللہ کا نام لیا، اس کی رحمت کا نام لیا، تو اب اس کی زبان بند ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر تو میرے گناہ ہو نہیں سکتے، اس کی رحمت کا کیا کہنا۔ تو پھر جب خاموش ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا، اللہ تجھ کو معاف کرے گا، صرف اقرار کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کی مغفرت چاہیے، جہنم کے دروازے بند کرنے ہیں، جنت کے دروازے کھولنے ہیں، تو یہ ذکر کرتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پر ذکر دیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور ساتھ میں استغفر اللہ، اقرار بھی کرے گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر یہ دو ذکر کرتے رہا اور دل میں بات بٹھاتے رہا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور مرنے کے بعد کی منزل ہماری اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔